السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ لرن اردو وتھ ارم میں ہوں ارم، اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں صنعت ایہام کے بارے میں۔ تو صنعت ایہام کیا ہے؟ ایہام جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے شک یا وہم میں ڈالنا، اور توریہ کے معنی ہے پوشیدہ رکھنا یا چھپا لینا۔ یعنی اگر کلام میں کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے پڑھنے والا وہم میں پڑ جائے اور اس کے اصل یا صحیح معنی و مفہوم کیا ہے، یعنی کہ ایک شاعر حضرات اپنے اشعار میں عموماً ایک ایسا لفظ استعمال کر دیتے ہیں جس کو پڑھنے والا جس کو پڑھ کر کسی بھی شک یا وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کا اصل معنی کیا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کر لیا جائے جس کے پہلے پہل تو کوئی اور معنی نہیں کر رہا ہو، کوئی اور مفہوم واضح کر رہا ہو، لیکن اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو اس کا بعد میں ہمیں مطلب سمجھ آئے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ایہام یعنی وہم۔ یعنی کہ کلام میں کوئی ایسا لفظ استعمال کر لینا جس کی وجہ سے ہم یا کوئی بھی قاری ہے جو کسی بھی شعر کو پڑھ رہا ہے وہ وہم میں مبتلا ہو جائے یا شک میں پڑ جائے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ اس شعر میں شاعر نے کون سی صنعت استعمال کی ہے؟ ہم کہیں گے کہ اس شعر میں شاعر نے صنعت ایہام استعمال کی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو ایسے لفظ کے عموماً دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی قریب کے اور دوسرے بعید کے۔ معنی قریب کے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اگر کوئی بھی شاعر نے ایک لفظ استعمال کر لیا جس کی وجہ سے ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے کہ ہاں یہ اس کا مطلب ہے، لیکن وہ اس کا مطلب نہیں ہو، یعنی جو شاعر نے مراد لی ہے وہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اور بعد میں اگر غور کیا جائے تو ہمیں پتہ چلے کہ نہیں اس کا مطلب یہ تھا۔ یعنی کہ دو طرح کے جو ہے وہ اس کے مطلب نکلتے ہیں، ایک معنی قریب کے اور دوسرے معنی بعید کے۔ معنی قریب وہ ہے جو آسانی سے سمجھ آ جائے لیکن اس سے شاعر کی مراد نہ ہو، اور معنی بعید وہ ہوگا جس کی وجہ سے اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اور وہ مطلب ہمیں سمجھ میں آئے جس سے شاعر کی مراد ہے، یعنی جو شاعر کی مراد ہے وہ بعید ہوگا، اور جو ہمیں آسانی سے سمجھ آ رہا ہے جو مراد شاعر کی نہیں ہے وہ معنی قریب کا ہوگا۔ اگر آپ اس کی مثالوں پہ غور کریں تو ہجر میں گھل گھل کے میں آدھا ہو گیا، لے مسیحا اب میں موسیٰ ہو گیا۔ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو شاعر نے لفظ موسیٰ استعمال کیا ہے اور ساتھ ہی ایک لفظ مسیحا بھی استعمال کیا ہے۔ اگر ہم مسیحا میں اگر مطلب سمجھتے ہیں، اگر قریب کا مطلب اگر ہم سمجھیں تو اس سے مراد ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیں گے، لیکن موسیٰ کا اگر آپ لفظی معنی دیکھیں، موسیٰ کا لفظی معنی دیکھیں تو وہ ہوتا ہے بال جتنا باریک۔ یعنی کہ اس میں ہم شاعر کی کیا مراد لیں گے کہ شاعر نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے جو اس کی مراد ہے جس مطلب سے، وہ ہے بال جتنا باریک۔ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ اب شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے، اب یہاں پر ہم یہ سمجھیں گے کہ شاعر نے عبادت لی ہے، یعنی کہ قریب جو ہے معنی قریب کیا ہم لیں گے؟ عبادت، جبکہ معنی بعید اس کا کیا ہوگا؟ مشکل میں۔ یعنی کہ اس کا یہ معنی بعید ہوگا جو اس کی اصل مراد ہے، اور یہاں پر یہ ہوگا معنی قریب۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں، زلف لہرا کے وہ جس دم سرے بازار چلے، ہر طرف شور اٹھا مار چلا مار چلا۔ زلف لہرا کے وہ جس دم سرے بازار چلا، ناٹ چلے، ہر طرف شور اٹھا مار چلا مار چلا۔ اب دیکھیں یہاں پر اگر مراد دیکھیں ہم شاعر ہم یہی سمجھیں گے کہ معنی قریب ہے مار چلا مرنا، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ مار کا لفظی معنی دیکھیں تو وہ ہے سانپ، یعنی کہ اس نے محبوب کی زلف کے لہرانے کو کس سے مراد لی ہے؟ سانپ سے لی ہے۔ تو جو معنی بعید ہے وہ کیا ہے؟ سانپ، یعنی شاعر کی اصل مراد جو ہے وہ معنی بعید ہے۔
ہوپ سو آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کنفیوژن ہو تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی ارم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔